رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان 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 مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے رمضان 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 الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے رمضان 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 الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین طبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد الحمدللہ جتنا بھی ہم رب کریم کا شکر ادا کریں کم ہے کہ آج پھر ہم انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے تمثل سے آج پھر ماہ رمضان کے تحقیق کے سلسلے میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں الحمدللہ ہم سب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور ہمارے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ آل محمد علیہ السلام کی ولایت بھی موجود ہے ہمارا حق بنتا ہے ہمارا کام بنتا ہے کہ جو لوگ مستحق ہیں ان تک ہم راشن پہنچائیں اسی سلسلے میں آج ہم مرکزی امام بارگاہ حسینیہ شیخو پور میں ہم آج راشن تقسیم کریں گے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں التجا ہے کہ جن مومنین نے آج ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اللہ عز و جل ان کے رزق اور کاروبار برکت فرمائے یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے بخشش کا مہینہ ہے دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک دن کوفہ میں بیٹھے تھے ایک شخص ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے مولا میرے گھر میں رزق نہیں ہے میرے گھر میں برکت نہیں ہے مولا ایسا کوئی وظیفہ بچائیں کہ میرے گھر میں رزق بھی ہو اور میری دعائیں بھی
مستجاب ہوں اور برکت کا بھی نزول ہو۔ تو مولا نے مسکرا کر فرمایا اے شخص جتنا ہو سکے اس رب کریم کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے بھی مولا سے پوچھا مولا میرے گھر میں اولاد نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو مولا نے پھر اس سے کہا جتنا ہو سکے اسے رب کریم کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو۔ اسی طرح سے لوگ آتے گئے، مولا بس یہی کہتے رہے کہ جتنا ہو سکے استغفار کیا کرو۔ ایک صحابی مولا کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ مولا سے کہتا ہے مولا صبح سے لے کر شام تک جو کوئی آپ کے پاس آیا ہے پریشانی اور مصیبت لے کر آیا ہے، آپ نے بس ایک ہی عمل اس کو بتایا، وہ یہ کہ جتنا ہو سکے اس رب غفور کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ تو مولا آگے سے فرماتا ہے یہ درس ہے ہمارے لیے، ماہ رمضان ہے ہمارے لیے، اس سے بڑا درس نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں جب انسان رب غفور کی بارگاہ میں استغفر اللہ ربی واتوب علیہ کہتا ہے تو اس کا دل پاکیزہ ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ جب اس کا دل توبہ سے صاف ہو جاتا ہے پھر رب غفور کی طرف سے برکتوں کا بھی نزول ہوتا ہے، برکتوں کی بارش ہوتی ہے، اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہے، اس کے گھر میں رزق بھی وسیع ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑا عمل ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم امیر المؤمنین کے ماننے والے ہیں، آؤ سب مل کر آل محمد علیہ السلام سے درس لیں۔ ان کی سیرت اور ان کا کردار فقط سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کی سیرت اور کردار ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے ایک نمونہ حیات ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں یقین جانے مومنین ہماری زندگی میں تبدیلیاں بھی آئیں گی، دعائیں بھی قبول ہوں گی، رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو الحمدللہ اسی سلسلے میں آج ماہ رمضان کی یہ جو دن گزر رہا ہے اور شب آ رہی ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہے۔ اسی سلسلے میں ہم حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہمارے جو 20 پیکیجز جو ہم تقسیم کریں گے شیخو پر امام بارگاہ میں، اس میں 8 پیکیجز ذوالکنین شاہ صاحب بریڈ فورڈ سے انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، 2 پیکیجز عدنان یسین نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اور اسی پیکیجز میں 5 پیکیجز میرے طرف سے میرے مرحوم والد سید امیر حسین شاہ ندوی کے لیے، اور 5 پیکیجز قبلہ صاحب سید رضوان حیدر شیرازی صاحب کی طرف سے ہیں۔ اللہ عز و جل آپ کی بارگاہ میں مستجاب فرمائیں اور میرے اور قبلہ صاحب کے مرحومین کے درجات بلند فرمائیں۔ جن حضرات نے تعاون کیا ہے اللہ عز و جل ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سیرت محمد و آل محمد پر عمل کر سکیں اور چل سکیں۔ خدا ہمیں وقت سے امام کی معرفت عطا فرمائے، ہمارے بار میں آقا کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ رب صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الحمدللہ ہمارے جو یہ آج کے پیکیجز ہیں یہ سادات کے لیے جو پیکیجز ہیں وہ الگ ہیں اور غیر سادات کے لیے جو پیکیجز ہیں وہ الگ ہیں۔ اور آج کے پیکیجز میں جو ہم تقسیم کریں گے اس میں یہ کھجور ہے، نمک ہے، بخار ہے، یہ بیسن کا پیکٹ ہے، اس میں شکر، دال ہے، چنے ہیں اور روح افزا، ساتھ میں یہ تیل اور یہ دودھ، اور اس میں اس کے ساتھ یہ فلاور کا بھی ایک بیگ ہے۔ یہ جو پیکیجز ہیں سادات کے لیے یہ پہلے سے الگ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ عز و جل محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق دے کہ یہ جو سلسلہ انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ نے شروع کیا ہے کہ ہم ہر سال پاکستان میں جو مستحق لوگ ہیں ان تک یہ راشن تقسیم کر سکیں۔ خدا عز و جل ہم سب کی دعائیں باب الحوائج سب کے اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ جن کے گھر اولاد نہیں اللہ عز و جل ان کو اولاد عطا فرمائے۔ خصوصاً میں شکر گزار ہوں علامہ سید رضوان حیدر شیرازی صاحب کا جو ہر روز ہمارے لیے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہمارے ساتھ
تعاون کرتے ہیں اور مستقیم تک یہ راشن تقسیم کرنے میں ہمارے ساتھ مدد کرتے ہیں. اللہ عز و جل ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد. پر یہ بڑا احسان ہے یا خدا، ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے. زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے. زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے. رمضان 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 الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم. ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں. ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں. ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں. ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے. ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے. ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے. رمضان 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 الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم. روزہ داروں جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا. روزہ داروں جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا. روزہ داروں جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا. خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے. خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے. خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے. رمضان 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 الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم. تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم الشان ہے. تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم الشان ہے. تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم الشان ہے. تجھ میں نازل حق تعالیٰ نے کیا قرآن ہے. تجھ میں نازل حق تعالیٰ نے کیا قرآن ہے. تجھ میں نازل حق تعالیٰ نے کیا قرآن ہے. رمضان 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 الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم. یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا دے الہی وہ مدینہ. دکھا دے الہی وہ مدینہ. یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان
رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔ رمضان 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 الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم۔ رمضان 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 الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلسل کئی دنوں سے میں اور قبلہ علامہ مولانا ابرار حسین نقوی صاحب انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف سے مختلف علاقوں میں جا کے پھر وہاں کے مومنین کے ساتھ مل کے وہاں پہ جو مستحقین ہیں ان تک راشن پہنچانے کا جو سلسلہ ہے، آج اسی سلسلے میں علامہ صاحب امام بارگاہ حسینی اسد آباد شیخو پور میں تشریف لے کے آئے ہیں اور یہاں پہ آ کے مستحقین کو آج یہ راشن تقسیم کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں بہت ممنون ہوں ان کا کہ انہوں نے ہمیں شکریہ کا موقع دیا، اور ایک حدیث یا پھر ایک واقعہ سمجھنے کردار کے حوالے سے وہ آج میں پیش کروں گا کہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب مخاطب ہوں آپ جاہلوں کے ساتھ تو ان کی جہالت کا جواب جہالت کے ساتھ نہیں، ان کی گمراہی کا جواب گمراہی کے ساتھ نہیں، ان کے گالی گلوچ کا جواب گالیوں کے ساتھ نہیں، بلکہ قالوا سلاما، جب مومنین کسی جاہلوں کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں تو پھر سلامتی کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں، ماشاءاللہ، ان کی گالی کا جواب بھی سلامتی کے ساتھ ہے۔ تو اسی سلسلے میں ایک واقع عرض کرنا چاہتا ہوں، واقعہ کہ امام حسن بادشاہ مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، سامنے سے ایک شخص آ گیا، اب اس نے آ کے امام کی شان میں گستاخی کی، توہین آمیز جملے بکواس کیے، مولا خاموش ہو۔ جب وہ بکواسات کر کر کے تھک چکا، اب مولا پوچھتے ہیں مسافر ہو، سواری کا بندوبست کروں؟ سرکار پوچھتے ہیں بھوکے ہو کھانا کھلاؤں؟ پیاسے ہو پانی پلاؤں؟ وہ پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا، کہنے لگا کہ میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا اور آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں گالیاں دے رہا ہوں لیکن آپ مجھ سے بدلے میں پوچھ رہے ہیں کہ مسافر لگتے ہو، سواری نہیں ہے تو سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں، سبحان اللہ، پانی پینا چاہتے ہو تو پانی پلاتا ہوں، بھوکے ہو تو کھانا کھلاتا ہوں۔ وہ قدموں پہ گر گیا، کہنے لگا سرکار معافی دے دیجیے، میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا اور آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا پریشان نہ ہو، گھبرا نہیں، تو نے میرے ساتھ وہ کیا جو تمہارے آباء و اجداد کی سیرت تھی، میں نے تیرے ساتھ وہ کیا جو میرے آباء و اجداد کی سیرت۔ سبحان اللہ، کیا کہنے کے بعد میں نے تمہارے ساتھ وہ کیا میرے آباء و اجداد کی جو سیرت تھی۔ تو مومنین کرام، ہمیں سیرت معصومین پہ عمل کرنا چاہیے۔ پہلے قبلہ صاحب فرما رہے تھے ایک جگہ پہ کہ مومنین کرام متوجہ ہوں کہ سیرت امیر المومنین فقط پڑھنے اور سننے کے لیے نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے۔ مولا کی سیرت ہمارے سامنے ہے، ہم سن کے نعرے لگا دیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ مولا نے ہمیں مختلف طریقے بتائے ہیں، اگر رزق میں کمی ہے تو مولا رزق میں اضافے کے طریقے بتا رہے ہیں۔
اور واقعہ ہے کہ رزق میں کمی ہو جائے گی آخری زمانے کے لوگوں کی. تو پوچھا گیا کیوں؟ وسائل الشیعہ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک سائل آیا امام کے پاس، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور آ کے عرض کرتا ہے مولا میں نے ایک گناہ کیا ہے، مولا گناہ کا مرتکب ہوں. بادشاہ فرماتے ہیں خدا معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا. کہنے لگا نہیں مولا میرا گناہ بہت بڑا ہے. سرکار فرماتے ہیں اگر تمہارا گناہ پہاڑ کے وزن کے برابر ہے وہ غفور الرحیم ہے، تمہاری مغفرت فرما دے گا. بے شک بے شک. کہنے لگا نہیں مولا میرا گناہ بڑا ہے. سرکار نے پوچھا اگر تمہارا گناہ بڑا ہے تو بتاؤ کیا تم نے کیا گناہ ہے، کون سا گناہ تم سے سرزد ہو گیا؟ جب اس نے اپنے گناہ کی تفصیل سے آگاہ کیا، اپنی تفصیل بتائی گناہ کی، معصوم فرماتے ہیں اچھا یہ گناہ تھا، مولا معاف کرنے والا ہے وہ معاف کر دے گا. میں تو ڈر گیا تھا کہیں تم نے نماز فجر تو قضا نہیں کر. اللہ، بہت بڑا گناہ ہے نماز فجر کا قضا کرنا. اور اسی وجہ سے عرض کیا ہے کہ روزی کم ہو جاتی ہے. کیوں کم ہوتی ہے؟ ہمارے واجبات کم ہو جاتے ہیں، ہم نمازوں کی طرف توجہ نہیں دیتے. دنیاوی کاموں میں تو ہم آگے ہیں لیکن دین کے کاموں میں پیچھے ہیں. کیوں پیچھے ہیں؟ ہمیں دین کے کاموں میں آگے ہونا چاہیے. تو دعا ہے کہ رب پروردگار ہمیں سیرت معصومین پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. میں ایک دفعہ پھر ممنون ہوں مولانا قبلہ ابرار حسین نقوی صاحب کا، وہ آئے اور شکریہ کا موقع دیا. مالک کائنات ان کے رزق عزت اور بخت میں اضافہ فرمائے، اور بالخصوص یہ دعا میں لازمی کروں گا مالک کائنات انہیں حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے. جی بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الحمدللہ الحمدللہ. جتنا بھی میں اس رب کا شکر ادا کروں کم ہے کہ بہت خوب اور اچھا پیغام قبلہ صاحب نے دیا ہے کہ یقیناً یہ زندگی جو ہمیں اللہ عز و جل نے عطا کی ہے اس کا مقصد بس یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کریں. لوگ اس وقت آپ دنیا میں دیکھیں دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے. لوگ دعوے دار ہیں کہ ہم رسول کے ماننے والے ہیں. لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں. مگر روز محشر یہ دعویٰ فقط کام نہیں آئے گا. اگر میں ہر روز یہ کہتا رہوں میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، میں رسول کو بھی مانتا ہوں، میں علی کو بھی مانتا ہوں، میں ائمہ سب کو مانتا ہوں علیہ الصلوۃ والسلام، مگر میری زندگی پھر ایسی ہی ہے جیسے ان کے دشمنوں نے گزاری ہے، تو پھر میرا یہ دعویٰ جو ہے کہ میں آل محمد کا چاہنے والا ہوں، میں آل محمد کا ماننے والا ہوں، اس دعوے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں. زندگی مومنین ایسے گزاریں کہ لوگ ہم سے آ کر یہ نہ پوچھیں کہ آپ کا کس قبیلے کے ساتھ تعلق ہے، آپ کا کس مسلک کے ساتھ تعلق ہے، آپ کس مذہب کے ہیں. ائمہ فرماتے ہیں اپنی زندگی ایسے گزاریں کہ جب لوگ دیکھیں آپ کو ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول اور آل محمد کا ماننے والا ہے. یہ بس زبان سے نہیں ہوگا. الحمدللہ اس وقت ہم امام بارگاہ حسینی شیخو پور میں موجود ہیں اور میں قبلہ علامہ سید رضوان حیدر شیرازی صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ آج ہم ان کے ساتھ مل کر اس علاقے کے جو مومنین ہیں، جو مستحق ہیں، ان تک ہم یہ رمضان کا پیکج پہنچا رہے ہیں. اتنا امام بارگاہ وسیع ہے، یہ ساتھ میں مسجد بھی ہے. دعا یہ کرتا ہوں کہ جس طریقے سے، جس انداز سے قبلہ صاحب اس علاقے میں ایک تبلیغ کا انقلاب لے کر آئے ہیں اور تبلیغ کر رہے ہیں، خدا عز و جل مومنین کو بھی یہ توفیق دے کہ مومنین بھی ان کے ساتھ اس طرح سے چلیں
جس طرح سے چلنے کا حق ہے، فقط زبان سے نہ کہیں۔ علی والا فقط زبان سے علی والا نہیں ہوتا، علی والا کردار سے علی والا ہوتا ہے، علی والا اخلاق سے علی والا ہوتا ہے۔ اور اگر فقط زبان سے علی والا بننا چاہتا ہے تو پھر اس کی زبان سے فقط قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، اس کی زبان پر فقط آئمہ کی سیرت ہونی چاہیے۔ ایسے زندگی گزارے کہ زندگی کا کیا پتہ اس سال جو ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اگلے سال ہمارے ساتھ ہوں یا نہ ہوں۔ یہ علاقہ شیخو پور کا، یہ آغا سید سردار علی جان بادشاہ کی محنت ہے کہ آج اس علاقے میں آپ دیکھیں ہر گھر میں غازی کا علم ہے۔ یہ آغا صاحب نے محنت کی ہے کہ اس علاقے میں گھر گھر میں عزاداری مظلوم کربلا ہے، بچہ بچہ مظلوم کربلا کی عزاداری کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے آغا صاحب کے جو بیٹے ہیں انہوں نے اس سلسلے کو جاری رکھا ہے کہ آج گھر گھر میں اس علاقے دور انداز تک جہاں تک آواز میری اس ویڈیو کے ذریعے جائے گی اس سے آگے بھی آغا صاحب کی خدمات موجود ہیں۔ کیوں؟ چونکہ انہوں نے زندگی گزاری ہے سیرت امیر المؤمنین کے مطابق۔ سیرت امیر المؤمنین یہ ہے کہ جو شخص عزاداری مظلوم کربلا کرتا ہے وہ بے نمازی نہیں ہوتا، جو شخص لبیک یا حسین کا نعرہ بلند کرتا ہے وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، جو شخص اپنے آپ کو علی والا کہتا ہے وہ پھر غریب یتیم مسکین کا حق بھی ادا کرتا ہے۔ علی والا ہونا فقط یہ نہیں کہ اپنے گھر میں بس راشن ہو، دوسرے کی فکر نہ ہو۔ علی والا وہ ہوتا ہے کہ پہلے دوسروں کا بندوبست کرتا ہے پھر خود کی سوچتا ہے۔ مشہور واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ آل محمد علیہ السلام کی سیرت اور کردار کس طرح سے تھا کہ غریب یتیم اسیر اگر مانگنے کے لیے آ جائے تو جو اندر ہے وہ ان کو دے دیا اور خود پانی کے ساتھ افطاری کی۔ یہ سیرت ہے آل محمد کی۔ خدا عز و جل ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بس آل محمد کی سیرت کو سنیں نہ، اس پر عمل بھی کریں۔ خدا عز و جل اس شیخو پور کے علاقے کے تمام مومنین سادات و غیر و سادات پر خدا اپنے خصوصی رحمت و کرم کا نزول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم انی اسالک باسمک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا غفار یا غفور۔ اللہم بحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم بحق علی مرتضی علیہ السلام۔ اللہم بحق سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہم بحق حسن مجتبی علیہ السلام۔ اللہم بحق حسین شہید کربلا علیہ السلام۔ اللہم بحق باب الحوائج قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس علمدار حسین علیہ السلام۔ اے رب کریم، اے رب غفور، تجھے واسطہ محمد وآل محمد کی عزت اور عظمت کا یہ جو اس ماہ رمضان میں رمضان پیکیجز ہم تقسیم کرا رہے ہیں، میرے اللہ جو کوئی ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ خصوصاً انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ نے جو یہ کوشش شروع کی ہے، یہ جو آغاز کیا ہے کار خیر کا، میرے اللہ تمام مومنین جو ان رمضان پیکیجز میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ خصوصاً آج کے جو 20 پیکیجز ہم یہاں امام بارگاہ حسینی میں تقسیم کر رہے ہیں، اس میں 8 پیکیجز ذوالقرنین شاہ صاحب بریڈ فورٹ سے انہوں نے تعاون کیا ہے، 2 پیکیجز عدنان یسین اور ان کی فیملی کی طرف سے ہیں، اور 5 پیکیجز میں اپنی طرف سے اپنے مرحوم والد سید امیر حسین شاہ نقوی کی طرف سے دے رہا ہوں، اور 5 پیکیجز قبلہ علامہ سید رضوان حیدر شرازی صاحب اپنے مرحومین کی طرف سے دے رہے ہیں۔ اللہ عز و جل یہ جو پیکیجز ہیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ عز و جل موت سے پہلے ہم سب کو
توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز وجل ہمیں توفیق دے کہ ہم حقیقت میں آل محمد کی سیرت پر عمل کر سکے۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کی عزت اور عظمت کا، یقیناً آغا سید سردار علی جان بادشاہ کے درجات بلند ہیں۔ مزید ہم دعا کرتے ہیں میرے اللہ ان کو جوار آئمہ، جوار مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام نے جگہ عطا فرما۔ میرے اللہ یہ جو مشن حسینی، مشن عزاداری، مشن ولایت جو ان کے بیٹے لے کر آگے چل رہے ہیں، خصوصاً آغا سید لال بادشاہ کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کی عزت اور عظمت کا، جن کے گھر اولاد نہیں ہے میرے اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ خصوصاً عدنان یاسین کے مرحوم والد محمد ظہور اور دادا محمد یوسف کے درجات بلند فرما۔ ذوالقرنین حسین شاہ صاحب کے مرحوم والد منظور حسین شاہ صاحب کے درجات بلند فرما۔ میرے اللہ اس علاقہ شیخو پور میں تمام سادات و غیر سادات کے جو مومنین اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے ان کے درجات بلند فرما۔ خصوصاً میرے اللہ میرے دادا سید منظور حسین شاہ، پر دادا پیر سید کرم حسین شاہ، اور میرے سسر سید ضمیر حسین شاہ بخاری اور پیر سید شفیع شاہ بخاری کی تمام اولاد جو اس وقت زندہ ہیں، ان کے مرحومین جو اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے میرے اللہ ان سب کے درجات بلند فرما۔ خصوصاً قبلہ علامہ سید رضوان حیدر شیرازی صاحب کے تمام مرحومین نانکا و دادکا خاندان سے جو اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے میرے اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ ہم کو وقت کے امام کی معرفت عطا فرما، ہمارے بار میں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آخر میں تمام مومنین سے التماس ہے کہ اپنے مرحومین کو اپنی دعا میں یاد رکھتے ہوئے، خصوصاً جنہوں نے آج ان رمضان پیکیجز میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، جو انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، میرے مرحومین، قبلہ صاحب کے مرحومین، شہداء اسلام، شہداء ملت جعفریہ، اور خصوصاً ان کے لیے جن کے لیے کوئی دعا کرنے کے لیے نہیں ہے، رحم اللہ سورۃ الفاتحہ۔